بنا ہے جب سے میرا دل ٹھکانا غوث اعظم کا، سبحان اللہ، لگا رہتا ہے ہر دم آنا جانا غوث اعظم کا زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ، لگا رہتا ہے ہر دم آنا جانا غوث اعظم کا، ماشاءاللہ، اور عجب شان سخاوت ہے۔ آہا، یار بغیر ترنم کے بھی انعام دے دیا کرو۔ واہ واہ واہ، عجب شان سخاوت، عجب شان سخاوت ہے، کبھی گن کر نہیں دیتے۔ واہ، عجب شان سخاوت ہے، کبھی گن کر نہیں دیتے، کبھی گن کر نہیں دیتے، مگر خالی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، واہ واہ واہ، آپ کو دیکھ کر مجھے شعر یاد آ رہا ہے۔ آپ بڑے اچھے سامع ہیں، سماعتیں اچھی ہیں، ورنہ پچھلے دنوں ایک گاؤں جانا ہوا، پتہ نہیں کیسے سامعین تھے کہ شعر تو شعر، تقریر یاد نہیں آ رہی، اور آپ کو دیکھ رہا ہوں شعر یاد آ رہا ہے۔ عجب شان سخاوت ہے، کبھی گن کر نہیں دیتے، کیجئے آپ، اگر توڑانے ہیں عجب شان سخاوت ہے، کبھی گن کر نہیں دیتے، مگر خالی نہیں ہوتا خزانہ غوث اعظم کا، اور نگاہ ناز پڑھتے ہی بدل جاتی ہے تقدیریں۔ بے شک بے شک، ناز پڑھتے ہی بدل جاتی ہے تقدیریں، کبھی خالی نہیں جاتا نشانہ غوث اعظم۔ ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آہا، کبھی خالی نہیں جاتا نشانہ غوث کبھی اعظم کا، خالی نہیں جاتا نشانہ غوث اعظم کا، اور آج کے حالات میں یہ شعر سنیے، جی، ہے نا، آج کے حالات پر زیادہ روشنی نہیں ڈالوں گا، مجھے اپنے گھر بھی جانا ہے نا۔ حالات اچھے نہیں، کبھی خالی نہیں جاتا نشانہ غوث اعظم کا، غوث اعظم کا، اور ہماری کیا کر رہا، کبھی خالی نہیں جاتا نشانہ غوث اعظم کا، اعظم کا۔ تم نے تو یار یہیں میٹنگ شروع کر دی، کبھی خالی نہیں جاتا نشانہ غوث نشانہ اعظم، غوث اعظم کا، اور ہماری خیریت اس میں ہے ان کو یاد رکھیں ہم، واہ 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 واہ، ہماری خیریت اس میں ہے ان کو یاد رکھیں، بہت مہنگا پڑے گا بھول جانا غوث اعظم۔ ارے واہ 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 واہ، مقرر کو واہ واہ واہ، ہماری خیریت اس میں ہے، آہا، اللہ 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 اللہ، چاروں طرف سے آفتیں گھیری ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے جھوٹ بولنے ہوں، اس سے زیادہ سچی بات اور کیا، آہا، یہ بھولنے ہی کے نتیجے ہیں، صحیح بات، کس کو بھلایا ہے اور کس کو یاد رکھا سب جانتا ہوں، ہماری خیریت اس میں ہے ان کو یاد رکھیں ہم، بہت مہنگا پڑے گا بھول جانا غوث اعظم غوث کا، اعظم کا۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں آہا، کہ تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے زمانے میں، واہ واہ واہ، تعارف کے لیے اتنا ہی کافی ہے زمانے میں، کہ اختر نام لیوا ہے پرانا غوث۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آہا، اب تک کا پروگرام انتہائی کامیاب رہا، اب چند منٹ کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ مجھے پہلی مرتبہ محمود نگر میں تقریر کا اتفاق ہے، اور آپ کو دیکھ کر طبیعت باغ باغ ہے۔ واہ 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 واہ، مومن کا دیدار ثواب سے خالی نہیں ہوتا، اگر کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، تو محبت کی نظر سے ایک مومن کا دوسرے مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمارے یہاں ہر چیز نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اگر نیت اچھی ہے تو عمل پر ثواب، اور نیت خراب ہے تو عمل کتنا ہی خوبصورت سے ہی منہ پر مار دیا جائے گا۔ جلدی رکھیے، اور جلدی انہیں بھی فارغ کیجیے، اما اگر نیت خراب ہے نا
سن رہے ہو؟ تو سر جھکانا بھی عذاب ہے. کیا پتا نماز پڑھنے آیا ہے کہ جوتے چرانے آیا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اگر نیت اچھی ہے تو مسکرانا بھی ثواب ہے. سبحان اللہ. میں عام روش سے ہٹ کے تقریر کر رہا ہوں اور ہر بات آپ کے دماغ میں ڈال دوں گا. ہاں ہمارے یہاں مسکرانا بھی نوجوان سنیں اور اپنی زندگی کا مصرف سمجھیں. ہاں حضرت عثمان غنی سرکار کے داماد ہیں, ذی النورین کہلاتے ہیں. کسی نے ایک جگہ ان کو تنہا مسکراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ جب کوئی مذاق کرنے والا نہیں ہے تو آپ تنہا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو عثمان غنی نے کہا کہ میں نے اس مقام پر اپنے نبی کو مسکراتے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار جانے عثمان کا کام تو سنت ادا کرنا. اور ایک گھریلو روایت اور مجھے یاد آئی, ہماری ماں بہنیں بھی آئی ہیں ہے نا, وہ بھی توجہ کریں ہے نا, وہ بھی انسانیت کا ایک حصہ ہے. ہاں اسلام آپ ہی کے لیے نہیں ان کے لیے بھی ہے نا. ایک گھریلو روایت, یہ روایت ان شوہروں کو بڑی مفید رہے گی کہ جو آج کل خطرے میں چل رہے ہیں. ہاں ایسا نہیں ہے کہ عورتیں خطرے میں ہیں, بعض شوہر بھی خطرے میں ہیں. نظر ہٹاؤ میرے چہرے سے, جو کہہ رہا ہوں اس کو سنو. بھائی اشاروں کناروں میں رہے گی بات, ورنہ جھگڑا ہو جائے گا. امام غزالی نے لکھا ہے, میری ماں بہنیں سنے, کہ شوہر اگر سفر سے تھکا ہارا آئے اور عورت صرف مسکرا کر استقبال کر لے تو اس مسکراہٹ پہ اس کو 70 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ 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 واہ. جس مذہب میں مسکرانے پہ ثواب مل رہا ہے, اگر سر جھکاؤ تو کتنا بڑا انعام ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سر جھکائے بغیر تو چارہ نہیں ہے. جمعے کی پڑھتے ہو 5 وقت کی تو ہم پڑھتے ہیں. ہاں آپ نے تو یہی سوچ رکھا ہے نا کہ ہم بڑے ہیں تو جمعے کی پڑھیں گے, وہ بھی بڑا ہے. تو جو آپ سے بڑے ہیں وہ عید بقرعید کی پڑھیں, اور جو ان سے بڑے ہیں وہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں. اللہ جو سر جھکتا ہے وہی اٹھتا ہے, جو اکڑتا ہے خدا اس کو پکڑتا ہے. واہ 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 واہ. بیٹا جھکا باپ نے اٹھایا, شاگرد جھکا استاد نے اٹھایا, مرید جھکا پیر نے اٹھایا, درخت روڈ پر جھکا PWD نے اٹھایا, مگر جب مسلمان جھکا تو پروردگار نے اٹھایا. ارے بابا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. جس کو اٹھا دے اس کو کوئی گرا نہیں سکتا, بے شک. جس کو وہ گرا دے اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا. پروردگار نے ابو الحکم کو گرایا, ابو جہل بنا دیا, بلال کو اٹھایا, زمانے کا ہلال بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرایا, ذلیل و خوار بنا دیا. حسین کو اٹھایا, شہیدوں کا سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ. کبیر آج کو گرایا, بھکاریوں سے بدتر بنا دیا. معین الدین چشتی کو اٹھایا, ہند کا سلطان بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کھانا بابا پہنچا دیا. اعلیٰ حضرت کو اٹھایا, گھر گھر سلام. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, عشق محبت عشق محبت, پیار محبت پیار محبت, زندہ باد زندہ باد. اس کے اٹھانے کی بھی شان ہے, گرانے کی بھی شان ہے. ہاں اس سے زیادہ ڈرو, لیڈروں سے کم ڈرو. ہاں اللہ اچھا وہی مستحق ہے کہ اس سے ڈرو. جی نوجوانوں ادھر دیکھو, ان بزرگوں سے مجھے کچھ نہیں کہنا, یہ تو خود ہی لائن میں کھڑے ہیں, کیا پتا کب ٹکٹ ملے. اللہ امیدیں تو تم سے ہیں, تمہارے سینے سے ہیں, تمہارے بازو سے. برا مت ماننا, جلسے کا مقصد یہ ہے کسی ایک کی بھی اصلاح اگر ہو گئی اور زندگی میں پریورتن آ گیا تو جلسہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. ہے نا. اس کے اٹھانے کی بھی شان ہے, گرانے کی بھی شان ہے نا. اما مٹانے کی بھی شان ہے, بچانے کی بھی شان ہے. مٹانے پہ آیا تو
تو نمرود کو مچھر سے مٹا دیا، اور بچانے پہ آیا تو محبوب کو مکڑی کے جالے سے بچا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خداوند قدوس کا پسندیدہ دین اسلام، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں مٹا سکتی۔ اس کے مٹانے والے مٹتے جا رہے ہیں، یہ پوری آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ نمرود مٹ گیا، فرعون مٹ گیا، حامان مٹ گیا، شداد مٹ گیا، یزید مٹ گیا، ہلاکو مٹ گیا، چنگیز مٹ گیا، نیپولین مٹ گیا، اسٹالن مٹ گیا، دو چار اور رہ گئے ہیں، نمبر ان کا بھی آنے والا ہے، مگر اسلام رہے گا، قرآن رہے گا، سرکار کا فرمان رہے گا، اور بریلی والے کا فیضان رہے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رہنے کے لیے ہے، آہا ارے بابا بابا، مٹنے کے لیے ہے وہ مٹے گا، آہا بیٹھے رہو جانے کسی کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ آ گیا اور وہ آ گیا، ابے اب تو میں آگیا، مجھے جھیلو، مجھے برداشت کرو، یہ جلسہ بچوں کا کھیل ہے، میں مسلمان ہو، ہاں مسلمان سے بہتر کوئی قوم نہیں، نوٹ کرو، رپورٹ کرو، اس لائن میں آج سے نہیں ہوں، 40 ہاں بولو، کرو نوٹ، جاگے کرو رپورٹ۔ ہندوستان کے سمویدان سے میں بھی واقف ہوں، فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن، کوئی خلاف قانون بات کہہ کر تمہیں پھنسانے کی کوشش نہیں کروں گا، بولو سب سے بہتر تو تم ہو، تم کس کے چکر میں ہو یار، دنیا تمہاری طرف دیکھ رہی ہے، اسلام کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور کل بھی رہے گا انشاءاللہ۔ اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے، بے شک انسانیت ہے، اسلام ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، روئے زمین پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اللہ نے ان پر انعام کیا، اور انہی کے راستے پہ چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ جب ہم یہ آیت پڑھتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام کیا، سبحان اللہ، تو یہاں ہم چوکتے ہیں کہ انعام تو انسان انسان کو دیا کرتا ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے انعام دیا؟ جی ارے بھائی دینے والے آپ انعام ہو کہ نہیں ہو؟ یہ جو دے رہے ہو آپ کا مشورہ کر کے جواب دو گے کیا؟ تم کوئی فرشتے ہو گے یار؟ ہمیں تم دینے والے بھی انسان ہیں اور لینے والے بھی کیا نام؟ مفتی آفتاب صاحب، آفتاب صاحب، آفتاب صاحب، سبحان اللہ، اور چمک پیدا کرے آمین اور روشنی میں، یہ بھی انسان، مگر وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے انعام دیا؟ سبحان اللہ۔ اگر گورنمنٹ آف انڈیا کسی کو انعام دے دے اس کی عزت بڑھ جائے، اب ان حضرات کے وقار کا کیا ٹھکانہ کہ جنہیں گورنمنٹ نہیں احکم الحاکمین نے انعام دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاش کرنا پڑے گا کون ہیں وہ لوگ، سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، انسان فانی ہے تو اس کا انعام بھی فانی ہے۔ جی ارے بھائی مجھے دیکھو، ارے امام صاحب، ارے نہیں کچھ نہیں، میں آپ کا پروگرام کامیاب ہے، آپ کی محنت وصول ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں عشق احمد کے ایک زمانے تک میں نے شاعری کی ہے، اب مہنگائی کی وجہ سے ہو نہیں رہی، میں نے اسے ختم کیا۔ دل میں عشق احمد کے جو چراغ جلتے ہیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، احمد کے جو چراغ جلتے ہیں، چراغ جلتے ہیں، دل میں عشق احمد کے جو چراغ جلتے ہیں، ہم انہی چراغوں کی روشنی میں چلتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ایک شعر اور یاد آیا، سبحان اللہ، حافظ قاری عرفان صاحب رضوی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، 8 سال ہو گئے امامت کرتے ہوئے۔ آج کل امامت کا پیریڈ 6 مہینے کا ہے، جی زیادہ ہے 1 سال کا، 8 سال میں تو 8 امام بدلتے،
مگر ان کا یہاں رہنا اور آپ کو پسند کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باصلاحیت اور قابل آدمی بے شک بے شک بے شک کردار ہیں. جی. اللہ ان کی اور آپ کی جوڑی بنائے رکھے. آمین آمین. ہم انہی چراغوں کی روشنی میں چلتے ہیں. سبحان اللہ. ان کے در کے ٹکڑوں سے آہا جو فقیر پلتے اللہ اکبر اللہ اکبر. فقیر دنیا کی آہا قسمتیں بدل سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. قسمتیں بدلتے ہیں. قسمتیں بدلتے ہیں. سبحان اللہ. یہ بھی کملی والے کے آہا زلف و رخ کا صدقہ ہے. بے شک. روز رات آتی ہے جی. روز دن نکلتے سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. رات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو خدا نے انعام دیا. آپ نماز میں ان کے راستے پہ چلنے کی تو آپ کی ذمہ داری ہے تلاش کرو ان کا پتہ لگاؤ. ساری ذمہ داری امام پہ ڈال دی. آپ اپنی نماز پر غور کرو امام صاحب اپنی نماز پہ. یار ذرا سی بات پہ تم برا مان رہے ہو. بس سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے یہ بھی کسی سے پڑھوا رہے ہو. صراط الذین انعمت علیہم کون لوگ ہیں کہ جن پر خدا کا انعام. انسان فانی ہے اس کا انعام بھی فانی. خدا باقی اس کا انعام بھی باقی. بے شک بے شک بے شک. ہمارے مراد آباد کے ایک شاعر کو جو مر گئے اتر پردیش اردو اکیڈمی نے 10,000 کا انعام دیا. یہ زمانہ مایاوتی کا تھا سمجھے صاحب. 1 مہینے کے بعد میں ان کو مبارکباد دینے گیا. میرے دوست تھے وہ. میں نے کہا بھائی مبارک ہو آپ کو گورنمنٹ نے انعام دیا آپ کی شاعری کی قدر کی. تو کہنے لگے اس انعام نے تو مجھ کو نقصان پہنچا دیا. اب میں نے کہا 10,000 کی رقم اور تو نقصان کی بات کر رہا. کہنے لگے 1 مہینہ پہلے 10,000 ملے تھے اتنے مبارکباد دینے والے مہمان آئے کہ 20,000 کا. اللہ. انسان فانی ہے اس کا انعام بھی فانی. خدا باقی تو اس کا انعام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جن کو خدا نے انعام دیا اس روئے زمین پر قارون جیسا مالدار بھی گزرا. تمہارے خزانوں کی چابیاں تمہاری تجوریوں میں تمہاری جیبوں میں. کوئی اتنا بڑا مالدار تھا موسیٰ کے زمانے کا قارون کہ اس کی چابیاں تو سواریوں میں. اللہ اکبر. ہے کوئی نام لے لے وہ کام کرو کہ نام لے میں ایصال ثواب کرے. یزید آدھی دنیا پر قبضہ. نہ قبر کا پتہ نہ نسل کا پتہ. بولو پاورفل تھا طاقت والا تھا. تبھی تو آل رسول کے خون سے ہولی کھیلی اس نے کربلا میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مگر نتیجہ کیا نکلا. نہ قبر کا پتہ نہ نسل کا پتہ. بے شک بے شک. مولانا آفتاب میں ہمدرد یونیورسٹی میں تقریر کر رہا تھا. بڑے بڑے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے. ہم نہیں ڈرتے کسی پروفیسر سے. جی. ہم نے کہا کوئی نہیں بتا سکتا یزید کی قبر کہاں ہے. اور کسی بھی جاہل سے پوچھو کہ امام کا مرقد کہاں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. عباس کہاں آرام کر رہے. علی اکبر کہاں ہے. قاسم کہاں ہے. اصغر کہاں ہے. تو ایک پروفیسر کو بڑا برا لگا کہ ایک داڑھی والا ہم کو چیلنج کر رہا. کہنے لگا کہ کل کتاب دیکھ کے بتاؤں گا کہ یزید کی قبر کہاں ہے. تو میں نے کہا تو تیرا باپ بھی نہیں بتا سکتا. بولے کیوں نہیں بتا سکتا. ابے میں نے کہا جب ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا. ارے بابا بابا. قبر کو مٹا دیا اور حسین کے روضے پہ جگمگا دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت. زندہ باد زندہ باد. ارے بابا. یزید جیسا طاقتور عبد الملک مروان جیسا سیاستداں کہ پورے عرب کی سیاست اس طرح کے دماغ میں آ گئی. آج اس کا بھی پتہ نہیں ہے. پھر سبھی راج جیسا راجہ میر عثمان علی جیسا نواب کہ جس کا نام سن کر لوگوں کو پسینے آئے. میں آپ سے پوچھتا ہوں عوام کی عدالت بہت بڑی عدالت ہے. محمود نگر کے مسلمانوں سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا ان میں سے خدا نے کسی کو انعام دیا؟ نہیں. 5 منٹ دے رہا ہوں مشورے کا. پنچایت کر لو. پنچایت تو بہت مشہور ہے.
ساری بےایمانیاں پنچایت جانتا ہوں میں. دور کا دیکھ رہا ہو کھا جاؤ گے. ارے اللہ میں تو خود ہی سینئر سٹیزن میں ہوں. ریلوے مجھ پر مہربان ہے. تم بھی مہربانی کرو. ہمیں 2000 کا بند ہوا ہے. کوئی 500 کا بند ہو گیا کیا یا 100 کا بند ہو گیا؟ ارے بتاؤ آپ مجھے. ارے سعید اختر تو بتا دے کہ ان کو انعام نہیں ملا تو کس کو ملا؟ تو میں کہوں گا کہ انعام قارون کو نہیں موسیٰ کلیم اللہ کو ملا. دمشق کے یزید کو نہیں کربلا کے حسین کو ملا. کوفے کے حجاج کو نہیں بغداد کے غوث العظم کو ملا. انعام دلی کے پرتھوی راج کو نہیں اجمیر کے غریب نواز کو ملا. انعام لکھنؤ کے آصف الدولہ کو نہیں بریلی کے احمد رضا خان کو ملا. واہ 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 واہ. انہیں انعام ملا. انہیں کے راستے پہ چلنے کے دعا, انہیں کے ذریعے سے دعا کرو. کس کے چکر میں پڑے ہو؟ یہ انعام نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت بریلی میں اور چرچا محمود نگر. چراغ کہاں ہے؟ اجالا کہاں ہے؟ بازار کہاں ہے؟ بہار کہاں ہے؟ دلوں کی بات نگاہوں کے درمیان پہنچی کہاں چراغ جلا روشنی کہاں پہنچی؟ ایک آدمی حیدرآباد میں مجھ سے بولا 11ویں کا مہینہ تھا. میں تقریر کرنے گیا کہ 11ویں کے عبد القادر جی یہ کی ضروری ہے. تو میں سمجھ گیا یہ اپنے بھی کرانا چاہ رہا ہے. میں نے کہا ہم تیری بھی کر لیں گے مگر کوئی کمائے کو دکھا. نہ سیرت کا نہ صورت کا. کس کی 11ویں پر چھلانگ مار رہا؟ 11ویں نہ تیری ہوگی نہ تیرے باپ کی ہوگی اسی غوث پاک کی ہوگی جس نے دین کے تنے مردہ میں زندگی کی روح چوروں کو ولی بنا دیا تھا اور قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے بزرگوں اور بھائیوں نبوت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم سے چلا حضور پر ختم ہو گیا. اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. بے شک. انور صابری کا شعر سنیے کہ چراغ جل نہ سکا آفتاب نور کے بعد پیغمبر آ نہیں سکتا کوئی حضور کے بعد. بے شک بے شک بے شک. انہی کا زمانہ ہے, انہی کا دور ہے, انہی کی شریعت ہے, انہی کی کتاب ہے, انہی کا راستہ ہے. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کون سے ملک کا رہنے والا تھا. جی تھوڑا سا ادھر کو ہو جائے. ہاں مجھے بھی جگہ چاہیے. ارے بابا کہاں کا رہنے والا؟ کون سی برادری کا؟ برادری کے چکر میں پڑنے والوں قبر کو دیکھو. اللہ کون سی لینگویج ہے کچھ نہیں. فرشتے کھڑے ہیں اور تو کانپ رہا ہے. مر ربو کا پتہ تیرا رب کون؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب کو پتہ صاف ہو گیا. کہاں گئی زبان؟ کہاں گیا وطن؟ کہاں گیا برادری واد؟ جب تک تائید نہیں کرو گے آگے نہیں بڑھوں گا. بولو غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ کیا آئیے کچھ بھی نہیں ہے. تو بیٹھ مصطفیٰ کے غلاموں کی فہرست میں اگر تیرا نام آ جائے تو تجھ سے بڑا کوئی نہیں. ارے بابا بابا وہاں بھی کامیاب ہے. تیری زندگی بھی اچھی موت بھی اچھی جب تک مسلمان زمین پر ہے. گنبد خضرا کو دیکھتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو چہرے مصطفیٰ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند زندہ باد زندہ باد. میرا سوال من ربو کا ماشاءاللہ. دوسرا دینوں کا دین کیا ہے؟ یہاں جو آ گیا قبر میں پریشان کرنا ہے ہمیں. تو بتا کون سے دین پر زندگی میں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور سرکار کی طرف اشارہ کر کے پوچھیں گے فرشتے کیا شان ہے تمہارے نبی کی, کس کی امت میں ہو؟ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. یہ جو بیٹھا ہے یہ ذات جو جلوگر ہے پہچانتا ہے ان کو؟ کون ہے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ سرکار کا کسی اور کا نہیں ہے.
سرکار کا زمانہ ہیں؟ بے شک امام اعظم ابو حنیفہ سے کسی عیسائی نے پوچھا نماز میں سجدہ صحت کیوں کرتے ہو؟ تو امام نے فرمایا بھائی واجب چھوٹتا ہے اس لیے کرتے. کہا واجب کیوں چھوٹتا؟ تو آپ نے فرمایا بھول ہوتی ہے. تو پیچھے ہی پڑ گیا کہ بھول کیوں ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا شیطان بہکاتا ہے اس لیے بھول ہو جاتی ہے. تو عیسائی بولا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز میں شیطان آتا؟ ایسی نماز کا کیا بھروسہ، اس میں تو شیطان کا دخل ہو گیا. بولے عبادت تو ہماری ہے اس میں شیطان آتا ہی نہیں. تو سبحان اللہ، امام کا جواب سنیو. ہاں ترقی ترقی ترقی، کان پکا دیے. 1200 برس پہلے کیا جواب دیا؟ یہ ہے ترقی. ہمارے یہاں ہر سوال کا جواب. یہاں کوئی محروم نہیں جاتا، یہاں سب کے دامن بھرے جاتے ہیں. یا ایسا نہیں ہے کہ گاؤں کا آدمی سنبھل جا کے بولا لیکن نوجوان سے کہ ڈاکخانہ کہاں ہے؟ نوجوان بھی مذاقیہ تھا، بولے بینک کے سامنے. کہا بینک کہاں ہے؟ کہا ڈاکخانے کے سامنے. کہا دونوں کہاں ہیں؟ کہا آمنے سامنے. جیسے آیا ویسے ہی بھاگ گیا. امام سے وہ پوچھ رہا بتا تمہاری عبادت میں شیطان کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہماری عبادت ہے اس میں کوئی شیطان نہیں آتا. تو امام نے جواب دیا چور وہاں جاتا ہے جہاں خزانہ ہوا کرتا ہے. شیطان ایمان کا چور ہے، یہ خزانہ تمہارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ہے. واہ واہ، ارے واہ واہ واہ. یہ ساری قومیں ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے. کچھ ہے. ہاں بولو، ہاتھ دھو کے نہیں غسل کر کے. کتنی مرتبہ غسل کر لو ہے کچھ ہے. آج سے نہیں ہے، زمانہ آدم سے قیامت تک رہے گا. سبحان اللہ، یہ خدا کا پسندیدہ دین. یہ کسی عمارت کی کھدائی میں نہیں نکلا. خدا نے 1,24,000 پیغمبروں کے ذریعے ہم تک آخری نبی کے ہاتھوں تکمیل ہو گئی. اب اس کا نظام علماء اور اولیاء سنبھالو. بولو، خاموش ہو گئے یار تم لوگ. زندگی میں پریورتن لاؤ. جمعے کی تو پڑھی رہے ہو، 5 وقت کی پڑھو. چہرے سے مسلمان ہیں، آنکھ سے آنکھ ملاؤ. بولو، کچھ تو پہچان رکھو. کوئی نہیں آئے گا سرکار کے بعد، یہ اولیاء نظام سنبھالیں گے. یہی قیامت تک آتے ہیں. سرکار کے نائب ہیں اولیاء، ان کی ولایت دلیل نبوت ہے. آدمی جس کا کمال دیکھتا ہے گن اسی کے گاتا ہے، مگر یہاں کمال ولی کا دیکھا جاتا ہے اور کلمہ نبی کا پڑھا جاتا ہے. اولیاء کی چھاپ دنیا پہ بہت گہری ہے نا، ہر قوم میں ان کے اثرات. سبحان اللہ. ذرا سی بات پر مولانا آفتاب صاحب، قاری عرفان صاحب، شکریہ کا رواج ہے. منہ میں سگریٹ، ماچس نہیں ہے. ابے بھیا ماچس دے لے، جلائی واپس کرتے وقت شکریہ. بس میں یہ ٹرین میں کھڑے ہو کے سفر کر رہا ہوں، قریب ہے کہ گر جاؤ. کسی نے بیٹھ کے لیے آدھا ہی سورین ٹیکا تھا. شکریہ. پیاس لگ رہی ہے، پانی پھیلا، شکریہ. پانی کھلا دیا، شکریہ. چائے پلا دی، شکریہ. ناشتہ کرا دیا تو تھینک یو. اردو آوے کہ نہ آوے، انگریزی کی ٹانگ توڑ لیا. حتی الامکان کو حتیم اللہ کا مکان پڑھ لیا. اور چندر پرکاش کیا کہہ رہا ہے ہندو ہو کر کہ کس چیز کی کمی ہے محمد کے شہر میں؟ جنت اتر محمد کے شہر میں. رضوا کو اپنی خلد پہ کیوں اتنا ناز ہے؟ ایسی تو ہر گلی ہے محمد. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت. مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں کہ شکریہ کے مستحق یہ اولیاء ہیں. اولیاء کے سردار غوث پاک ہیں، جو ان سے ملا کسی سے نہیں ملا. ایک ماچس کی تیری پہ شکریہ، ایک کپ چائے پہ شکریہ، ذرا سی سیٹ پہ شکریہ. ان اولیاء کا شکریہ ادا کرو کہ جن کے ذریعے گھر بیٹھے اسلام مل گیا، قرآن مل گیا، اللہ کا عرفان مل گیا، نیکی اور بدی کی تمیز مل گئی، خیر و شر کا شعور مل گیا، محبت کا سبق مل گیا، اخوت کا پیغام مل گیا.
دنیا انہی سے قائم ہے. جس دن یہ نہیں ہوں گے قیامت آ جائے گی. قیامت کسی نیتا اور لیڈر پہ نہیں ہے, انہی اولیاء کے وجود پہ ہے. ہاں بھائی, الیکشن میں حصہ لیا کرو, 12 مہینے پاگل مت ہوا کرو. بہت اچھا اشارہ ہے ماشاءاللہ. اور کتنا ترجمہ کروں. گاؤں کے ناک کر لیے, ان کے چکروں میں پڑھ کر 4 پارٹیاں ہوئی. ذرا سے گاؤں میں 8 پتن, 20 پتن پہ ساری کوٹ کچہری گاؤں سے چلتی, دیہات سے چلتی. استغفر اللہ ربی. میں یار کس مولانا سید اختر کو بلا لیا, اس نے دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاں تو میں بھی ایک حکیم ہوں. ہاں وہ جسم کا علاج کرتا ہے, میں روح کا علاج. سبحان اللہ. ہاں اس حکیم کی حکمت تو فیل بھی, علماء اولیاء کی حکمت فیل نہیں ہے. ایک حکیم صاحب قبرستان جاتے تھے, چہرے پر نقاب ڈال لیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا یار زندوں سے چہرہ نہیں چھپاتے, ان مردوں نے کیا قصور کیا ہے کہ ان سے چہرہ چھپا رہے ہو؟ کہنے لگے یار ان میں کچھ مردے ایسے ہیں جو میری دوا سے مر گئے. بڑے باحث آدمی تھے. وہ حکمت جو 1400 برس پہلے آمنہ کے لال نے پیش کی, آج بھی کامیاب ہے, کل بھی کامیاب ہے. ایک آنے والا سرکار کی خدمت میں آیا, وہ سرکار سے آ کے پوچھا, وہ دیہات کا رہنے والا کافر تھا, بدو عربی. کہنے لگا اے محمد میں آپ پر ایمان تو لانا چاہتا ہوں, مگر مشکل یہ ہے میرے اندر 4 برائیاں ہیں. میں سب کو ایک دم نہیں چھوڑ سکتا, آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ دوں گا. آپ کہیے تو میں ایمان لاؤں ورنہ آپ نفر ہو جاؤں. عرب سیدھا سادہ کلام کرتے تھے. سرکار نے یہاں حکمت سے کام لیا. اللہ نے قرآن کے ساتھ حکمت بھی دی تھی. آپ نے فرمایا تم 4 برائیوں کا ذکر کر رہے ہو اور ہمارے کہنے سے ایک چھوڑ دو گے, تو پہلے وہ برائیاں تو بتاؤ تاکہ ہم ایک کو چن لیں اور تم سے یہ کہیں کہ تم اس کو چھوڑ دو, باقی کو پھر دیکھا جائے گا. کہنے لگے میں چوری کرتا ہوں, شراب پیتا ہوں, زنا کرتا ہوں. چوتھے نمبر پر کہا کہ میں جھوٹ بھی بول لیتا ہوں. تو آقا نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑو, باقی کے لیے پھر دیکھا جائے گا. یہ سمجھ گئے کہ بہت ہلکی برائی چن لی ہے نا, کلمہ پڑا مسلمان ہو گئے. مگر نگاہ نبوت تو دیکھ رہی تھی کہ جب یہ جھوٹ چھوڑے گا, سچ بولے گا, تو سچ کی برکت سے باقی برائیاں بھی چھوٹ جائیں گی. سبحان اللہ. کہا تمہارا میرا راستہ الگ ہو گیا, تمہیں جہنم میں جانا ہے جاؤ, میں تو اپنے نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہے ہمارا بڑا, تجھ پہ تو گزارے چل رہے ہیں, تو جہاں جائے گا وہیں ہم جائیں گے. تو مسلمان, ایک فرد کی بدولت پورا گھر مسلمان. شراب چھوڑنے کا وعدہ نہیں تھا, زنا کا وعدہ نہیں تھا چھوڑنے کا, ہے نا, اور چوری کا وعدہ نہیں تھا. جیسے ہی سورج ڈوبا شراب یاد آئی, پینا ہی چاہتے تھے کہ سرکار کا خیال ہے. اگر پی اور سرکار نے پوچھا کہ پی تھی کہ نہیں پی تھی, تو سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے, بولنا تو سچ ہی پڑے گا. کس منہ سے سچ بولوں گا کہ شراب تھی؟ ام الخبائث کو حلق سے نیچے اتارا. اللہ اکبر. پھر میرے کمر پر جو 20 درے مارے جائیں گے, شراب کی سزا تھی اسلام میں, تو میں تو بدنام ہو جاؤں گا. فوراً شراب سے قدم پیچھے ہٹا لیا, جو بھی ہاتھ میں تھا پیالہ جام اگر پھینک دیا. کیا ہے خیال رسول کی برکت ہے. آج ہمیں الٹا سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ نماز میں سرکار کا خیال نہ آئے, تو میں نے کہا تیرے باپ کا ہے. کیسی کیسی الٹی پڑھائی جا رہی ہے اس دور میں کہ خیال نہ آئے سرکار کا. من کا آپ کے والد صاحب کا ہے. اب جب السلام علیکم ایھا النبیو پڑھے گا تو نبی کا خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا. اور خیال رسول اتنا مبارک کہ نماز تو نماز, اگر نماز سے باہر آ گیا تو مسلمان گناہ سے بچ جائے گا. دیکھا بچا کہ نہیں بچا. اب اس کے بعد چلے چوری کرنے, پھر خیال آیا چوری کی, اور چوری کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا ہے. اور سرکار نے پوچھا کی تھی کہ نہیں کی تھی, تو بولنا تو سچ ہی پڑے گا. وعدہ کر کے آیا, ہاتھ الگ کٹے گا, میں الگ بننا, گھر الگ بننا. جی پھر قدم پیچھے, ایک رات میں زندگی بدل گئی. ہماری تو نہیں بدل گئی, ہم نے غور ہی نہیں کیا. اب کسی عورت سے وعدہ ہو گیا ہوگا, چلے
دو چار ہی قدم کوٹھے کے لیے رکھے تھے، خیال آیا کہ جس کی آبرو لوٹنے جا رہا، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، تیرے گھر میں بھی تو بہن ہے، تیرے گھر میں بھی تو بیٹی ہے۔ تو سرکار نے پوچھا تو جواب تو یہ دینا پڑے گا کہ ہاں یہ کام ہوا، سنسار کر دیا جاؤں گا، شادی شدہ ہوں، بدنام، میرا گھر بدنام، برادری بدنام۔ چند گھنٹے رہ گئے تھے، جا کر گزارے تو سرکار کی خدمت میں جا کر پہنچے تو عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ پر قربان، آپ نے ایک رات میں میری زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ ایک برائی آپ کے کہنے سے چھوڑ رہا ہوں، 3 اپنی طرف سے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، پیغمبر اسلام، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ارے اچھا۔ بولو جلدی سے، ہاتھ بات میں نہیں اٹھواتا ہوں یار۔ ارے بھائی مسلمانوں کو زحمت دو، آج ہاتھ اٹھواؤ کل پاؤں کا نمبر، وہ اچھا نہیں ہے۔ مطلب سب توجہ کے ساتھ سننا ہے، تقریر سروں کے اوپر سے نہیں، دل کے اندر سے۔ اللہ ہماری آپ کی زندگی میں انقلاب پیدا فرمائے۔ دنیا کہتی ہے انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد۔ سید اختر کہتا ہے دنیا کا ہر انقلاب مردہ آباد، سرکار کا لایا ہوا انقلاب زندہ آباد۔ ایک ہی انقلاب ہے جو زندہ آباد، وہی قیامت تک زندہ آباد۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام کی حفاظت تمہارے لیے کی گئی، تم فائدہ اٹھاؤ، نمونہ بنو، رگو پے میں اتارو، تاکہ غیر مسلم بھی تمہیں دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ مسلمان ایسا ہے تو پیغمبر کیسا رہا۔ اسلام کی بدنامی کا باعث کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں، ہے نا۔ ساری ذمہ داری مولوی پر ڈال دی، ان کا ہی وجود کھٹک رہا ہے، یہی دنیا سے چلے جائیں، آپ ہی رہیں۔ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار و عمل سے اپنے پیغمبر کا تعارف کرائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2000 برس پہلے کہا تھا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ ہر بڑے کی پہچان چھوٹا کراتا ہے، درخت کی پہچان پھل کراتا ہے، باپ کی پہچان بیٹا کراتا ہے، استاد کی پہچان شاگرد کراتا ہے، پیر کی پہچان مرید کراتا ہے، گرو کی پہچان چیلا کراتا ہے، امام کی پہچان مقتدی کراتا ہے، اور نبی کی پہچان امتی کراتا ہے۔ امتی وہ ہے کہ جسے دیکھ کر نبی یاد آئے، جس کے اخلاق کو دیکھ کر نبی کا اخلاق یاد آئے، جس کے کردار کو دیکھ کر نبی کا کردار یاد آئے۔ آج کے نوجوان کو دیکھ کر اگر عامر اور سلمان یاد آئیں تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ مسلمان مصطفیٰ کا غلام ہے، اسے دیکھ کر تو خالد ابن ولید یاد آنے چاہیے، صلاح الدین ایوبی یاد آئے، طارق ابن زیاد یاد آئے، سندھ کا مقاسم یاد آئے کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر سندھ کے ہندوؤں نے کہا تھا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں بلکہ سچے کا ہے، اسے رد نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو قبول کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کیا ماشاءاللہ۔ غلط بات کہہ دی جو آپ ناراض ہو کر بیٹھ گئے اور مجھ سے ملاقات کرنا ہی چھوڑ دیا؟ اتنی دیر ہو گئی کوئی ملاقات نہیں کر رہا، کیا غلط بات کہہ دی میں نے؟ مولانا حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے، ارے انہیں زحمت دے رہا ہو یار، بہت بہت شکریہ یہ تشریف لائے، بڑی شاندار تقریر کی، اس سے پہلے ہی بڑی اچھی تقریریں ہوئی۔ ہاں اب میں آخری مقرر ہوں، میرے بعد کوئی خطرہ نہیں، حضرت آئیں گے، ان کے ابتدائی جلسہ سے آپ انتظار کر رہے ہو، بیٹھ رہیے، دیدار کریں گے آپ، سبحان اللہ، جلسے کی برکتیں بڑھیں گی۔ مولانا حامد رضا اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے تھے، حجت الاسلام ان کا لقب، جب انگریزوں کا زمانہ تھا بڑے خوبصورت عالم تھے، لاہور گئے کسی مناظرے میں، ایک انگریز کی نظر جو ان پر پڑی تو انگریز تو خود چمڑی کا چٹا ہوتا، دل کا کالا ہوتا، وہ مولانا کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ کسی نے کہا اب یہ مولانا حامد ہیں، تو دیکھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے، نظر ہٹاتا ہی نہیں۔ تو انگریز نے کہا تھا کہ میں تو یہ سمجھا ہوں کہ جب ہندوستان کا حامد اتنا خوبصورت ہے تو مدینے کا محمد کتنا جمیل ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ مجھے بتاؤ مولانا کو دیکھ کر نبی کیوں یاد آئے؟ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھ کر اس کا پیغمبر یاد آئے۔
سیدنا غوث پاک کو 900 برس ہو گئے، بولو آج تک ذکر چل رہا ہے، وہ چلے گا انشاءاللہ، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری، وہ عراق میں، ہم ہندوستان میں، تار جڑے ہوئے ہیں، نسبت قائم ہے، 900 برس، یہاں 40 میں تک بھی زبردستی چلنا ہے کہ یار محلے والے کیا کہیں گے کہ بڈھا اتنی زمین چھوڑ گیا، پیسہ چھوڑ گیا، بینک بیلنس 40واں بھی نہیں کرایا، تھوڑا چاول نہیں کھلایا، بس 40 میں کے بعد ختم، بوریا بسترا گول۔ اور یہاں بغداد والا 900 برس سے چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا، وہ چل نہیں رہے ہیں، خدا چلا رہا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، اولیاء سے آگے نہیں نکلے گی، جی اولیاء ہی آگے رہے۔ آج کی ترقی کا جہاں دم نکلتا ہے وہیں سے اولیاء کا کمال شروع ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ ایک وقت میں ایک جگہ ہے نا، یہاں ہے تو گھر پہ نہیں ہیں آپ، ہو سکتا ہے گھر پہ آپ کا انتظار ہو گیا، آپ ایک وقت میں ایک جگہ، اور غوث پاک ایک وقت میں 70 جگہ۔ آج کی ترقی یافتہ دنیا بھی حیران، پیچھے کو بیٹھ، سب پہ نظر ہے، سب لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ اپنا ہاتھ 2 فٹ سے آگے نہ بڑھے، مگر یہ بغداد کے تاجدار ہائے ہائے فرماتے کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہے اور میں مغرب میں بیٹھا ہوں، اس کا سطر کھل جائے تو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ مغرب ہی سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سطر کو ڈھانپ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جس کے ہاتھ کا یہ عالم ہے اس کی ذات کا عالم کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج میڈیکل لائن سائنس کی بدولت ترقی کر گئی، مگر علاج تو آج بھی دوا کے ذریعے ہے نا۔ ترقی کا مطلب تو تھا بغیر دوا کے ہو جاتا ہے۔ کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا، موت کو دعوت دینا، مریض کا وزن اتنا نہیں ہے جتنا دواؤں کا ہے۔ پہلے نمبر پر گولی، دوسرے پہ کیپسول، تیسرے پہ انجیکشن، چوتھے پہ آپریشن، ایسے ہی ہے نا۔ مگر یہ غوث پاک ہے، وہ دور قدامت ہے، دور ترقی نہیں، دوا کی ضرورت ہی نہیں، مریض کے بدن پہ ہاتھ رکھا، کبھی کبھی چہرہ دکھایا مریض کو اچھا، کبھی کبھی آواز ہی سنا دی مریض اچھا۔ ہائے ہائے، بغداد کے سب سے مالدار آدمی، بہت مشہور تاجر، دعوت کر دی۔ آپ جب پہنچے دعوت کے لیے تو بغداد کے اور علماء بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پلیٹیں لگا دی گئی تھی، کھانا بھی چن دیا گیا تھا، مگر بیچ میں ایک بہت بڑا ٹوکرا رکھا تھا۔ تو اور علماء تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی میٹھا پیٹا ہوگا اس میں، ہے نا۔ مگر غوث پاک نے جو نگاہ ڈالی تو بغداد کے علماء سے کہا کہ ٹھہرو، ابھی کھانا مت کھانا، جب میں کہوں جب کھانا، ٹھیک ہے۔ فرمایا یہ ٹوکرا جو ہے بیچ میں، اسے تو میرے پاس لاؤ، پہلے یہ تو دیکھوں اس میں کیا ہے۔ سب سے مالدار آدمی تھا وہ بغداد کا، ابو غالب اس کا نام تھا، تجارت کرتا تھا، دعوت کی تھی۔ آپ سمجھ گئے دعوت کا مقصد۔ پٹارا جب کھولا گیا ہے نا، تو اسی تاجر کے کا نابینا اور اپاہج لڑکا اس میں لیٹا ہوا۔ اللہ اکبر اللہ بھائی اکبر۔ کھانے کی جگہ اس کا کیا کام؟ تو آپ سمجھ گئے مقصد کیا ہے۔ تو آپ نے سنیے وہ کمال جو ان سے صادر ہوئے، واللہ کسی ولی سے نہیں۔ آپ نے اس لڑکی سے کہا بڑے پیار محبت سے، بغداد کے علماء اور مشائخ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کتنا بے ادب ہے کہ پاؤں پھیلا کے لیٹا ہوا ہے۔ فرمایا اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ بھائی اتنا کہنا تھا کہ بدن میں جان بھی آ گئی، آنکھوں میں روشنی بھی آ گئی، چھلانگ مار کے باہر آیا، تندرستوں کی طرح دوڑنے لگا۔ ایک آواز کا یہ کمال، جب شور مچا، بھیڑ لگی، آپ نکل کے اپنے گھر پہ آ گئے۔ وہ آیا، ارے حضرت کھانا تو کھا لیجئے۔ تو فرمایا کھانا کھلانا تھوڑی بلایا تھا، بچے کو اچھا کرانا بلایا۔
کر دیا جب کھانے کے لیے بلائے تب ہم آئیں گے. کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری. ان کا بیان ہے یہ کوئی داستان ہے. بے شک بے شک. اللہ نے عزت مرد ہی کو نہیں عورتوں کو بھی دی. ہاں لیکن نبوت تو نہیں دی مگر ولایت تو عطا کر دی. ہاں عورت ہمارے یہاں پاؤں کی جوتی یا گھر کی دھول نہیں ہے. نہیں نہیں سبحان اللہ. اس کی 3 حیثیتیں ہیں. وہ بیوی بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے, وہ ماں بھی ہے. ماں کی حیثیت تو وہ عزت سبحان اللہ کہ دنیا حیران اس کے قدموں تلے جنت. سبحان اللہ. تو عزت مرد ہی کو نہیں عورت کو بھی دی ہے. ولایت مردوں کو نہیں عورتوں کو بھی عطا کی ہے. ہائے ہائے میں نے ایک کتاب میں پڑھا ایک عورت تھی میمونہ نام کی بصرے میں. یہ جو سنبل میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسین صاحب جو بہت بڑے مناظر تھے, میں ان کے ساتھ کئی سال رہا, تقریریں کی. وہ مجھ پر شفقت فرماتے تھے. بریلی شریف سے میری فراغت ہے. 7 سال میں بریلی میں رہا. سرکار مفتی اعظم کو قریب سے دیکھا. انہی سے سلسلہ بیعت ہے میرا. اس شان کا عالم نہیں دیکھا میں نے. ہر ادا سنت کے سانچے میں باپ کا اثر بیٹے پہ آتا ہے. اعلیٰ حضرت مسجد کی طرف جاتے تھے, چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے تھے تاکہ قدموں کی تعداد بڑھ جائے, نیکیوں کی تعداد بڑھ جائے. آج کا نوجوان ماں باپ کو گھر رہا, پیر صاحب کی تعظیم کر رہا. پیر کی تعظیم بھی کرو مگر ماں باپ کا پہلے خیال ہے. جی حق بات. جلدی بتاؤ مجھے. ایک دم چوک پڑے. ارے بولو. جن کے قدموں تلے جنت ہے ان کا ادب نہ کرو گے. اعلیٰ حضرت دوسرے حج کو گئے تو ماں کے قدموں کو چوم کے گئے. تجھے پالا, دودھ پلایا, جوان کر دیا اور اسی سے کہہ رہا تھا کم بول. میں نے ایک سے کہا الو تو کم بول, ماں کو بولنے دے. ماں کی بددعا کا مارا ہوا کہیں ٹھکانہ نہیں ملتا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان اگر کعبے کے پردے سے بھی نپٹ جائے خدا معاف کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ راضی نہیں ہوں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ دیکھ رہے ہیں جلسوں کا ماحول کیا ہو گیا. اس طرح کی بات تو کوئی سننے کو تیار نہیں. کڑوا کڑوا ٹھو میٹھا میٹھا ہڑپ. حضرت امام صاحب نے مجھ سے کہہ دیا اصلاحی تقریر ہوئی تو حضرت میں کر رہا ہوں. مولانا محمد حسین سنبلی جو مناظر اہل سنت بلکہ مناظر اعظم, یہ واقعہ میں نے ان سے سنا اور ہمارے بھوجپور میں تقریر کے دوران سنایا ہے نا. انہوں نے عبد الواحد بن زید سلسلہ قادریہ کے بہت مشہور بزرگ, انہوں نے خدا سے پوچھا کہ پروردگار تجھے بتا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا. شادی نہیں کی تھی تو الہام ہوا کہ بصرہ میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام میمونہ ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جنت میں وہ تمہارے ساتھ رہے. ارے پروردگار وہ زندہ ہے. کہاں ہاں زندہ ہے. تو کیا میری اجازت ہے کہ میں جا کر اس سے ملاقات کر لوں اور اس کو بتا دوں کہ تو جنت میں میری ساتھی ہے. کہا بالکل اجازت. پردے کا رواج تھا. عبد الواحد بن زید بڑے پائے گئے. ایک کارن عبد الواحد بے ریا کے واسطے یہ کہتے ہیں کہ میں پہنچا, دروازے پہ دستک دی, ایک آدمی اندر سے نکل کے آیا. میں نے کہا ارے بھائی مجھے میمونہ سے ملنا ہے اور میں بصرے کا رہنے والا ہوں. کہا کیا نام ہے؟ کہا مجھے عبد الواحد بن زید کہتے. کہا یار آپ تو بہت مشہور بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, یہاں کیسے آ گئے؟ کہا اس کو ایک پیغام دے کے سنانے آیا ہوں, ایک بشارت سنانے آیا ہوں. تو کہنے لگے وہ تو پاگل عورت ہے, کہاں اس سے ملنے کے لیے آ گیا. تو انہیں بڑی مایوسی ہوئی کہ اللہ کو جنت میں میرا ساتھی کسی پاگل ہی کو بنانا تھا, وہ کسی عورت ہی کو بنانا تھا. تو یہ پاگل عورت رہ گئی تھی. اس شہر میں کوئی عقل مند عورت نہیں تھی. خیر پھر سوچا کہ اللہ کے کام حکمت سے خالی نہیں ہے, راز سے خالی نہیں ہے. کہا یار وہ پاگل ہی صحیح مگر یہ تو بتاؤ ہے کہاں؟ کہا سامنے وہ جو جنگل ہے وہاں روزانہ بکریاں چرانے جاتی ہے, شام کو آتی ہے, ہم بھی اس کے قریب نہیں جاتے. جی اس
اس لیے ہاں ہاں بالکل